غم انسان کے آتا ہے وہ کس لیے آتا ہے؟ کہ انسان کے اندر جو کمزوری ہوتی ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو دور کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک اسٹرینتھ پیدا کرنا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک میچورٹی لانا چاہتا ہے، اس کے اندر ایک معاملہ فہمی لانا چاہتا ہے، تاکہ پھر ہر ایک چھونے والی ہوا اس کو بیمار نہ کر دے، اس کے اندر ایک اسٹرینتھ ڈیولپ ہو جائے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ تاکہ تم غمگین نہ ہو۔ اور کس بات پر غمگین نہ ہو؟ کہ جو مصیبت تم پر نازل ہو یا جو چیز تمہارے ہاتھ سے چلی جائے۔ آپ دیکھیں مسلمانوں کے ساتھ کیا ہوا، ایک فتح ہاتھ آئی ہوئی چلی گئی، اور پھر کیا ہوا کہ مصیبت نازل ہو گئی۔ تو اسی طریقے سے ہماری زندگی میں یہی غم ہوتے ہیں، یا تو ایک ملنے والی چیز تھی جو ہاتھ سے چلی جاتی ہے وہ ہمیں غمگین کر دیتی ہے، اور یا پھر کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اوپر کوئی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ ہے کہ اللہ غم پہ غم دیتا ہے تاکہ انسان ہر ایسی چیز پہ غم کرنا چھوڑ دے۔ اللہ تمہارے سب اعمال سے باخبر ہے۔ اچھا، ایک اور بات امپورٹنٹ جو ہمیں قرآن اور حدیث سے پتہ چلتی ہے وہ یہ ہے کہ جو غم کی کیفیت ہے نا، اس سے انسان کو جلد از جلد اپنے آپ کو باہر نکالنا چاہیے، اور اس کی کوشش کرنی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے دعا مانگنی چاہیے۔ آپ دیکھیں سنت میں حدیث میں ہمیں اس کے لیے دعا بھی ملتی ہے، تو روزانہ دن میں ایک دفعہ اس دعا کو ضرور پڑھا کریں، اور ہر طرح کی کوشش اور ایفرٹ کر کے اپنے آپ کو اس فیز سے باہر نکالیں۔ کچھ لوگوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے کہ جب وہ غم والے اس میں ہوتے ہیں نا، تو وہ اتنا اس کو ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو اتنا انجوائے کرنے لگتے ہیں کہ وہ ان کی کمفرٹ زون بن جاتا ہے۔ وہ غمگین رہنا وہ ان کا ایک کمفرٹ زون بن جاتا ہے، وہ ان کا ایک پرسنالٹی کا حصہ بن جاتا ہے۔ بس وہ جدھر بیٹھے ہوتے ہیں زندگی میں غم کوئی نہیں ہے، لیکن ان سے غمگین کوئی نظر نہیں آتا۔ تو یہ چیز انسان کے حق میں بہتر نہیں ہے، اس چیز سے خود کو باہر نکالنا ہے، کیونکہ غم انسان کے اندر تنگی پیدا کرتے ہیں۔ غم انسان کو بہت سے مفید کاموں سے روک دیتے ہیں، اور غم انسان کے اندر نفسیاتی گرے پیدا کر دیتے ہیں، اور ساتھ ساتھ اس کے اندر بہت سی رکاوٹیں ہو جاتی ہیں، اس کا شر صدر نہیں رہتا۔ تو اس لیے خود کو خوش رکھا کریں، ٹھیک ہے؟ خوش لوگ ویسے لوگوں کو بھی اچھے لگتے ہیں، اور آپ بھی بہت، جب آپ خوش ہوتے ہیں تو آپ دیکھیں آپ گھر کے بھی کام، عبادات، ہر چیز میں دل لگ رہا ہوتا ہے نا۔ تو یس، یہ کیفیات ہم پہ آئیں گی، ہم جنت میں نہیں رہ رہے، ہم دنیا میں ہیں، اور دنیا میں امتحان کے طور پہ ہیں، تو ہر دن ایک جیسا نہیں ہو سکتا۔ اب اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ خود پہ ایک آرٹیفیشل خول چڑھا لے، لیکن اصل سبق اس میں یہ ہے کہ جب زندگی میں ایسی چیزیں آئیں، کوئی کسی نے آپ کو بات سنا دی، کسی نے چوٹ دے دی، کسی نے تکلیف دے دی، وہ ایک فیز ہوتا ہے اس کا، لیکن اللہ سے مدد مانگتے ہوئے اس کو بہت پرولونگ نہ کریں۔ آپ دیکھیں بعض دفعہ انسان کی اپنی جسمانی کیفیت ایسی ہوتی ہے، کوئی ایسی بیماری سے آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ اولاد کی طرف سے کوئی آزمائش ہوتی ہے، بعض دفعہ کچھ اور ایسے حادثات زندگی میں پیش آ جاتے ہیں، تو یہ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اور کچھ حادثات واقعی میں آسان نہیں ہوتا ان میں سے باہر نکلنا، لیکن اللہ سے دعا کر کے اور پوری کوشش اور ایفرٹ کے ساتھ خود کو اس میں سے باہر نکالنا چاہیے، کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ غمگین انسان کسی کو بھی پسند نہیں آتا، ٹھیک ہے؟ تو یس، کچھ غم ہمارے اپنے اندر کے ہیں، روئیں اللہ کے سامنے، تنہائی میں روئیں، اللہ سے خوب باتیں کریں، سارے دل کے بوجھ ہلکے کریں، لیکن اس بوری کو نا ہر دوسرے بندے کے سامنے جا کے کھولنا نہ شروع کر دیں۔ لوگ نہیں ہوتے انٹرسٹڈ، اور دیکھیں ہر بندہ اپنی زندگی میں اتنے پریشان ہے، اگر وہ ہر دفعہ کوئی مجھ سے ملنے کے لیے آئے، میں ہر دفعہ اس کے آگے رونا شروع کر دوں، تو نیکسٹ ٹائم اسے کہنا اس کے پاس نہیں جانا، میرا تو پہلے ہی تھوڑا سا موڈ آف ہے، اس کے پاس گئی اس نے پھر اور رونا شروع کر دینا ہے تو میں اور ڈاؤن ہو جاؤں گی۔ تو پیرنٹس ایسے بچوں سے تنگ آ جاتے ہیں، اولاد ایسے والدین سے تنگ آ جاتی ہے جن کا اور کوئی کام نہیں ہوتا، آپ سارا ٹائم یہی ایفرٹ کر رہے ہیں کہ میں اس کو کیسے خوش کروں، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جہاں پہ اپنے آپ کو غم سے نکالنا ہے، اپنی خوش طبیعت رکھیے، اور یہ سوچیں کہ بہت سارے اور لوگ ہیں نا جن کو مجھ سے زیادہ تکلیفیں ہیں، تو ہاؤ کین آئی میک ادرز ہیپی؟ یعنی کچھ لوگ ہر وقت دوسروں کے محتاج بیٹھے ہوتے ہیں کہ کوئی آ کے مجھے خوش کر دے، تو ہم کیوں اس رول میں نہیں آتے کہ میری پریزنس، میری بات کسی چہرے کے اوپر سمائل لے آئے، میرا مشورہ کسی کو اس کے غم میں سے باہر نکال دے۔ یس، میرا غم ہے، لیکن میں اپنے غم کا علاج ایسے کروں گی کہ میں کسی اور غمگین کو اس کے غم سے باہر نکالوں گی۔ تو آپ دیکھیں کس طرح ہمارے بھی غم دور ہوتے ہیں، اور یہ جو خوش طبیعت ہونا ہے نا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا کہ متقی شخص کے لیے دولت کا ہونا کوئی گناہ نہیں، متقی شخص کے لیے تندرستی دولت سے بھی بہتر ہے، اور خوش طبیعت ہونا اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ تو یہ خوش مزاجی، خوش طبیعت، آپ دیکھیں موسٹلی جو شوہر ناراض رہتے ہیں نا بیویوں سے، وہ اسی نیگنگ کی وجہ سے رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کہ ہر وقت گلے شکوے، ہر وقت ناراضگیاں، ہر وقت پریشان چہرہ،
अच्छा, ये जो चेहरे के तासुरात है ना, इनका भी दूसरे के ऊपर बहुत इम्पैक्ट आता है। तो जितना भी आप अपने आप को अच्छा स्माइलिंग फ्रेश रखते हैं, तो उतनी लोगों को भी हमसे फिर पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और फिर इसके लिए क्या किया जाए, क्या तरीका इख्तियार किया जाए, क्योंकि हर वक्त हालात एक जैसे नहीं होते। अपने दुनिया के गमों को आखिरत के गम से बदल दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो अपने गमों को एक आखिरत का गम बना ले, तो अल्लाह उसको दुनिया के गमों से काफी हो जाएगा। यानी जिसको आखिरत की फिक्र लग जाती है ना, उसके लिए छोटी छोटी दुनिया के गम फिर गम रहते नहीं है, क्योंकि उसको एक बड़ा गम लग गया कि आखिरत में हमारा क्या होगा। आपने फरमाया, और जिसको परेशानियां इधर उधर भटका ले जाएं, अल्लाह उसकी परवाह नहीं करता कि वो दुनिया की किस वादी में हलाक होता है। तो अल्लाह ताला हम सब का हामी और मददगार हो, और ख़ास तौर पे इस दुआ के साथ मदद लेना कि अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिनल हम्मी वल हज़नी वल अज्ज़ी वल कसली वल जुब्नी वल बुखली। तो ये दुआ आप लोगों के साथ इंशाल्लाह टीम शेयर भी कर देगी, और ये इय्याक नस्तईन की दुआओं में भी मौजूद है। और आप इसको कहीं पे भी सर्च करें तो दिन में एक दफ़ा, दो दफ़ा, पांच दफ़ा, जितना भी आपके हिस्सा है, लेकिन एटलीस्ट वन टाइम इसको दिन में ज़रूर मांगा करें।